کے پاس وقت ہے تو کچھ دیر بیٹھ جائے۔ آج اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں یہ بات آئے۔ بہت تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا لیکن مختصراً بھی نہیں، تاکہ کچھ پتہ تو چلے آپ کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں اللہ نے آپ کو کتنے عظمت والا خاتون بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کا مقام کیا ہے۔ بس یہ چند ایک جملے آج کے اس مجلس ذکر میں عرض کرنے کا خواہش مند ہوں تاکہ اماں کے حوالے سے کچھ ہمیں پتہ تو چلے کہ قرآن مجید کی سورہ نور جو نازل ہوا ہے یہ کس عظیم ہستی کے متعلق نازل ہوا ہے۔ بس مختصراً تاکہ آپ حضرات بھی بھولے نہیں، اور پھر آپ حضرات کو میری یہ درخواست ہے کہ گھر جا کر گھر میں میری مائیں بہنیں بیٹیوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دے کہ اللہ نے تم عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، کتنا عظیم بنایا ہے، کتنا عظمت والا بنایا ہے۔ تمہارے ایک فرد اماں عائشہ کو اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، تمہید تھوڑی سی باندھ لوں پھر بات آگے شروع کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ میں آ کر الحمدللہ قرآن کی آواز پہلے پہنچ چکا تھا، اور قرآن سننے والے ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ گویا قرآن کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی مدینہ آ چکی تھی، اور قرآن کے دامن سے لوگ وابستہ ہو چکے تھے۔ اب صاحب قرآن کو دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ قرآن کو تو دیکھ لیا، صاحب قرآن کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے وہ وقت بھی اہل مدینہ کو عطا فرمایا کہ انہوں نے آخر صاحب قرآن کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ میں دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہ دو قبائل اصل میں تھے یمن کے، یمن سے ان دونوں قبیلوں کا تعلق تھا۔ ان قبیلوں کے کچھ افراد حج کے لیے یمن سے آئے تھے یا عمرے کے لیے آئے تھے بیت اللہ شریف۔ یہاں آ کر ان لوگوں نے، یعنی اچھے لوگ تھے یمن کے، بہرحال یہ لوگ جب عمرے سے فارغ ہوئے تو پیچھے اللہ پاک نے یمن والوں پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ وہ ایک ڈیم تھا، وہ ڈیم ان پر چوہوں نے نیچے سے کاٹ کر کے ختم کر دیا۔ اللہ کے نافرمان ہو گئے قوم سبا، جس کا حال اللہ نے سورۃ سبا میں ذکر فرمایا۔ یہ سورۃ سبا یہ یمن والوں کے حال پر مشتمل ہے، اور ڈیم کی ٹوٹنے کی مناظر ہے، اور قوم سبا پر اللہ کا عذاب کیسے آیا پوری تفصیل اللہ نے سورۃ سبا 22ویں پارے میں ذکر فرما دی۔ خیر، یہ رات کو سوئے تھے، بہت بڑا ڈیم تھا پانی کا، جس طرح یہ گزشتہ سال ہمارے بلوچستان کے بعض حصوں میں بہت سے علاقوں میں یہ ڈیم چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے، اس کی ٹوٹنے کی کتنی تباہیاں سامنے آئی تھی کہ ابھی تک لوگ حیران ہیں کہ ان ڈیموں نے کتنا نقصان کیا، کتنی گھروں کو برباد کیا، گاؤں کو برباد کیا، فصلوں کو برباد کیا، باغات کو برباد۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے، اور بڑے ڈیم الامان والحفیظ یہ بہت بڑا ڈیم تھا۔ پورا سبا کی باغات اس سے مستفید ہو رہے تھے، اور سبا کی باغات کیسے تھے؟ تاریخ میں آتا ہے کہ کوئی ٹوکرا لے کر باغات کے موسم یعنی پھل پکنے کے دنوں میں جب سبا کے قوم کے ان باغات کے نیچے سے گزرتا ٹوکرا لے کر، پکے ہوئے پھلوں کے موسم میں ایک پھل بھی اپنے ہاتھ سے نہیں توڑتے کہ جب دوسرے باغ کے سرے پر پہنچتے تو وہ ٹوکرا بھر چکا ہوتا پکے ہوئے پھلوں کے ساتھ۔ لیکن یہ پھر بھی رب کے ناشکرے بن گئے، نافرمان بن گئے، اللہ کی کسی نعمت پر بھی اس نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ آخر کار اللہ کا عذاب آیا رات کو، اللہ نے ان پر چوہوں کا عذاب مسلط کیے۔ بڑے بڑے چوہے نہیں ہیں،
الامان والحفیظ. اللہ پاک ہمیں بھی یہ نظارہ کبھی کبھی رات چلتے دکھاتے. آج کل تو بلیے بھی اس سے ڈرتی ہیں اور دیکھیں کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاتی کہ یہ کیا بلا ہے. چوہے تو وہ تھے جو ہم پکڑ لیتے تھے، یہ تو ہمارے بھی باپ دادا لگتے ہیں. یہ طاعون کی مرض یہ اسی سے پھیلتی ہے. کالے ارقان، جن گھروں میں بڑے چوہوں کی آمد رفت ہے اور وہ برتنوں میں منہ ڈالتے ہیں، وہ گھر والے اپنی خبر لے لیں، اس گھر میں کالے یرقان کے مریض سب سے زیادہ ہوں گے. یہ کالے یرقان کے جد امجد یہ بڑے چوہے ہیں. سرطان، یہ جو کینسر ہے، اس کے بھی جد امجد یہ بڑے چوہے ہیں. یہ اور اسی طریقے سے یہ بڑے بڑے ڈیموں کو جو تباہ کیا ہے، اس کا سبب بھی یہ بڑے بڑے چوہے بنے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی آفت ہے. تو یہاں بھی بڑے بڑے چوہے مسلط کیے، اللہ پاک نے مسلط کیے. نیچے سے اس نے کوکلا کر دیا ڈیم کو. الامان والحفیظ، جو پھر ڈیم ٹوٹا ہے پورے بستی باغات کو بہا کر لے گیا ہے. یہ اطلاع چلتے چلتے دور تک پھیل گئی کہ کیا بھئی یمن والے قوم سبا تباہ ہو گئے. یہ لوگ آئے تھے اوس اور خزرج والے بیت اللہ شریف عمرے کے لیے. یہاں کوئی وہاں یمن کے علاقے سے کوئی لوگ پہنچے، انہوں نے پوچھا ہوگا بھئی یمن والوں کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا یمن والے تو ڈوب گئے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ باغ ہیں نہ لوگ ہیں. کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا. یا اللہ اب ہم کہاں جائے؟ کہتے وہاں اگر یمن کے ہو یمن مت جاؤ، وہاں رہائش کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ دو چھوٹے قبائل تھے، یہ سوچ میں پڑ گئے ہم کیا کریں. آخرکار بیت اللہ شریف سے روانہ ہو گئے مدینہ کے راستے. اس خیال سے روانہ ہوئے کہ ملک شام چلے جائیں گے، وہاں آباد ہو جائیں گے. خانہ بدوش بن گئے. چلتے چلتے رات ایک گاؤں میں، دن دوسرے بستی میں، رات ایک گاؤں میں. اچانک ایک دن جب دیکھا تو کھجوروں کی باغات کی جرمٹ کے ایک علاقے میں پہنچ گئے تھے. لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کون سا علاقہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ یثرب ہے، مقام یثرب، جو آگے چل کر پھر مدینہ المنورہ بنا. کہا کہ بہت زیادہ کھجور کے باغات اس میں. تو دیکھا اس میں پہلے ہی سے 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. یہ پھر ایک لمبا واقعہ ہے، پھر تاریخ عارض القرآن کی طرف نکل جاؤں گا، پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ کیسے یہاں آ گئے؟ یہ بھی خانہ بدوش قبائل تھے. یہاں دیکھ کر کے وہ نبی آخر زمان کے جو ہجرت کر کے کسی علاقے کی طرف آئے گا، لگتا ہے کوئی وہ یہی آئے گا، یہاں تو کوئی نہیں ہے، آؤ ہم اس کے استقبال کے لیے یہاں ٹھہر جاتے. انہوں نے بھی خانہ بدوشی ختم کر کے وہ تینوں قبائل یہی آباد ہو گئے یہودیوں کے، اس نبی آخر زمان کے انتظار میں. یہ 2 قبیلے جو آ گئے، ان کو بھی پتہ چلا، ان لوگوں نے بھی تقاضا کیا کہ ہمیں رہنے کے لیے چھوڑ دو. انہوں نے کہا اس شرط پر کہ ہمارے کھجوروں پر دعویٰ نہیں کرو گے باغ پر، اور پانی پر دعویٰ نہیں کرو گے، جتنی پانی کی ضرورت ہے استعمال کرتے رہو، مدعی نہیں بنو گے. کہا نہیں کیا کرنا ہے. یہ بھی خانہ بدوشی ترک کر کے اوس اور خزرج والے یہی پر آباد ہو گئے. تو 5 قبیلے، 3 یہودیوں کے، 2 جو ہے آزاد قبائل اہل عرب کے. انہوں نے اپنے 5 کے 5 خانہ بدوش اپنے خانہ بدوشی چھوڑ کر مدینے میں آ کر آباد ہو گئے. یہ وقت گزرتا رہا، آخر یہ اطلاع پہنچ گئی کہ مکے میں ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا. یہودیوں نے جب حالات کا جائزہ لیا، ان کو پتہ چلا تو وہ تو بنو اسماعیل سے آیا ہے، بس ان کی تو گویا موت ان پر طاری ہوا. اللہ کی شان، ان خیال کے کہ بنو یعقوب سے آئے گا، بنو اسرائیل سے آئے گا، یہ تو بنو اسماعیل سے آیا، بس نہیں مانیں گے کہ اس کی رٹ لگانی شروع کر دی. وقت گزرتا رہا، اوس اور خزرج والے بھی طاقتور ہو گئے. اب قبیلے خزرج اور اوس والوں نے کہا آؤ ہم اکٹھے ہو کر اپنے ایک سردار چنتے ہیں. اور قبیلے اوس کا عبداللہ ابن ابی کے نام خرافال نکل آیا کہ عبداللہ ابن ابی کے سر پر ہم تاج رکھتے ہیں. اللہ کی شان یہ ہوا
کہ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں آنے لگی کہ وہ نبی آخر زمان جو مکے آیا ہے وہ عن قریب مدینہ آنے والا ہے. اس کی آمد صبح سویرے لوگ وادی ثنیۃ الوداع کی طرف چلے جاتے، پھر سورج غروب ہونے کے واپس آتے. بھئی وہ تاج پوشی عبداللہ بن ابی کی چلو کل پر رکھیں گے، وہ کل پورا مدینہ پھر خالی ہو جاتے، وادی ثنیۃ الوداع چلے جاتے، شام کو پھر آتے. پھر عبداللہ بن ابی کہتے بھئی وہ تاج پوشی کہا چلو کل کریں گے. کل میں آخر 14ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گل مل گئے، آپ کی آمد کی خوشی میں گل مل گئے لوگ. تو عبداللہ بن ابی نے ادھر سے لوگوں سے کہا بھی وہ تاج پوشی کب کرنا ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا ابن ابی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی اور سردار کی ضرورت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے سردار ہیں. اوس والوں نے بھی کہا، خزرج والوں نے بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہے. بس بات ختم ہو گئی. یہی بات عبداللہ ابن ابی کی دل میں حسد کی طور پر بڑک ہو گئی، حاسد بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کا آنے لگا، اگر یہ نہ آتے تو میں سردار ہوتا، اب یہ آ گئے، انہوں نے مجھ سے میری سرداری چھین لی. بس موقع کی طاق میں ہوتا تھا، کب موقع ملے میں اس کو سخت میں اس سے بدلہ لوں گا. میں منافق بن گیا، رئیس المنافقین بدبخت بن گیا اس بات پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرداری لے لی. اللہ نے جس کو بنانا تھا اس سے بنا لیا. بس یہ حسد میں مبتلا ہوا، یہ نفرت میں مبتلا ہوا، بغض میں مبتلا ہوا، رئیس المنافقین بن گیا. آخر چلتے چلتے اس کی تو بہت سے واقعات تھے. سورہ منافقین اس کے بارے میں اترا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں میرے حبیب کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں شہادت دیتا ہوں. اور آگے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب میں اللہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے. آخر ایک دن اس بدبخت کو موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کا. بڑے ہی نازک موقع ملا کہ اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات باکرہ طیبہ پاکیزہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگا دیا. ایک غزوے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں رات کے وقت حسن کہیں پہنچ جاتی، پھر لوگوں سے کہتے آرام کرو. صبح سویرے فرماتے بھی وضو کرو، تقاضے پورا کرو، اندھیرے میں نکلنے کی کوشش کرو. اور فرمایا خیال کرنا جن ہودج میں یعنی وہ اونٹوں پر جو رکھے جاتے خواتین سفر کرتے پردہ ہوتا ہے اس میں پورا، ہاں تو اس میں اما عائشہ ایک بھی تھی. اما عائشہ فرماتی ہے میں بھی چلی گئی. میں جب واپس آئے تو میں نے کسی سے مستعار ہار لیا تھا سونے کا، وہ جب میں نے گلے میں دیکھا ہار نہیں ہے. یہ دو واقعات ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. ایک واقعے میں تیمم کا احکام نازل ہوئے تھے، یہ اس سے الگ واقعہ ہے. کہ میں ہار کی تلاش میں جب وہاں گئی تو دیکھا وہ تھوڑا تھوڑا روشنی ہوا. جب تھوڑا تھوڑا روشنی ہوا تو مجھے وہ ہار مل گیا. میں نے ہار اٹھائی، یہ تو امانت تھا، پہنچانا تھا. جب اپنی جگہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قافلے والے جا چکے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں ہے. یا اللہ! اب فرماتی ہیں میرے دل میں دو خیالات ہیں، یا تو یہ کہ قافلے والے کے پیچھے روانہ ہو جاؤ، اللہ جانے قافلے والے کس راستے سے گئے، ملے یا نہیں ملے. اور دوسرے دل میں خیال آیا کہ میں یہیں پر بیٹھ جاتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہودج میں نہ پا کر ہو سکتے میرے پیچھے آدمی کو دوڑا دے اور وہ یہیں پر تلاش کرتے آ جائیں گے، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے پورا چونکہ فرضی کے احکامات آ چکے تھے، پورا چادر میں نے اوڑھ لیا، اسی جگہ میں بیٹھ گئی. اسی جگہ میں نے بیٹھ گئی، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو قافلے کے بہت پیچھے رکھا تھا کہ دیکھنا جب تم روشنی میں، جہاں ہم نے اندھیرے میں رات گزارا ہو تو وہاں سے روشنی میں آنا تاکہ قافلے والے کا کوئی چیز گرا ہو وہ اٹھا کر قافلے تک لے آنا، اندھیرا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتے. وہ کہتے دور سے میں نے گٹری دیکھا، گٹری دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ کسی کا سامان ہے گر گیا ہے، ساتھیوں کا ہے. قریب آیا تو حیرت میں ڈوبتا چلا گیا، ڈوبتا آیا تو گٹری کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا
لیکن اچانک چہرے پر جب نظر گئی میں بالکل گھبرا گیا، یا اللہ یہ تو کوئی خاتون ہے، یہ کیسے یہاں رہ گئی؟ اچانک جب میں نے غور سے دیکھا تو چونکہ جب پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، میں نے اماں عائشہ کو دیکھا تھا، تو میں نے چہرے کو دیکھا، یا اللہ یہ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے۔ گھبرا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ فرماتے میں بات چیت بھی نہیں کر سکا، وہ اس ٹائم اماں عائشہ کہتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے میں نیند میں چلی گئی، نیند میں بیٹھے بیٹھے میں سو گئی تھی، اس دوران کہیں چہرے سے چادر اترا ہوگا۔ فرماتی ہیں کہ میں یہ اس کے لیے بڑا عجیب الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، ان آواز سے میں اٹھ بیٹھی کہ اللہ یہ آواز کیسے؟ تو دیکھا عبداللہ ابن مغفل انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مسلسل یہ پڑھ رہے تھے۔ فرمایا میں بھی جاگے، اچانک میں نے پردہ سیدھا کیا تو پھر عبداللہ بن مغفل کو اندازہ ہو گیا کہ میں جاگ گئی ہوں۔ انہوں نے اونٹنی کو قریب کیا اور میں یعنی اس نے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر دیا، میں اونٹنی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد قافلے تک انہوں نے مجھے پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دوران محسوس کیا، چونکہ اماں عائشہ فرماتی ہے کھانا پینے کا اتنا وہ تھے نا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یعنی جب وہ حوض لوگ اٹھاتے تھے پتہ نہیں چلتا کہ اس میں انسان ہے بھی کہ نہیں، یعنی بالکل بدن سے لاغر ہوتے تھے، بالکل پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور اسی وقت اماں عائشہ اس اونٹنی پر پہنچ گئی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں مل گئی، پھر یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو شکر ہے الحمدللہ بات ہو۔ عبداللہ ابن ابی بدبخت کو اس واقعے کا جب علم ہوا، الامان، پورا مدینے میں عبداللہ بن مغفل پر الزام لگایا، تہمت لگایا اور اماں عائشہ پر تہمت لگایا۔ چند ایک مخلص صحابہ بھی اس تہمت کی زد میں آ گئے، جو ان کی تعداد 4 سے یا 5 سے، بس اتنی زیادہ نہیں تھے۔ لوگ ابن ابی کے اس میں آ گئے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ اس کا ظاہری شکل ایسا خوبصورت تھا کہ جس نے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا اور محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوتے، عبداللہ بن ابی بھی بیٹھے ہوتے اور وہ نوارد آتا، وہ آ کر حیرت میں ڈوبتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے یا یہ ہے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے قریب اس کا چہرہ تھا کہ نئے آنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان میں پیغمبر کون سا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، قرآن خود کہتے ہیں جب اس کو تو دیکھتا ہے اس کی جسامت سے تو مرعوب ہو جاتا ہے، کتنا خوبصورت۔ جب بات کرتا تو کہتے کہ بس یہ بات کرے میں چپ ہو جاؤں، اور جب بیٹھتا گویا کوئی کھجور کا تنا ہے جو ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ تنا لگے۔ اللہ نے اس کو کھجور کے تنے کے ساتھ تشبیہ لے دی کہ تنوں میں واحد کھجور کا تنا ہے، جتنے بھی اس کو سیدھا کرو یہ سیدھا نہیں ہوگا۔ کاٹو، سکھانے کے لیے درخت آپ کسی دیوار کے ساتھ لگاؤ، یہ اس کا کب باہر کو نکل جائے گا، پھر اس کو الٹا کرو اگلے دن دیکھو اس کا کب پھر اندر سے، باقی سب تنے دھوپ میں سیدھے ہو جائیں گے، ایک کھجور کا تنا ہے کہ وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اس ابن ابی کی مثال اس کھجور کی تنے کی ہے، جتنے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو یہ کہیں نہ کہیں سے اس کا کب نکل جاتا ہے۔ اس بدبخت نے الزام لگایا، چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا، صحابہ کرام خون کے آنسو روئے۔ مستح کی ماں حضرت وہ مستح مخلص صحابی تھے، وہ بھی ابن ابی کے اس الزام کے شکار ہو گئے۔ مستح کی والدہ بڑی نیک عورت تھی۔ اماں عائشہ فرماتی ہے اس وقت گھروں میں یہ باتھ روم وغیرہ کا اہتمام تو نہیں ہوتا تھا، خواتین گھر کے صبح سویرے گھروں سے نکل جاتی فراغت کے لیے۔ فرماتی صبح سویرے میں فراغت کی، مجھے کہتے کچھ پتہ نہیں کہ مدینے میں تو کوہرام برپا ہے، ایک رونے کا سیلاب آیا ہے، ایک انتہائی ظالموں نے مجھ پہ الزام لگایا، کسی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا مستح کی والدہ، ہم دونوں ذرا جا رہے تھے تقاضے کے لیے باہر کی طرف، اس کی پاؤں تھوڑا پھسل گیا، غالباً کوئی پتھر آیا وہ اس کی پاؤں پر لگا، تو مستح نے کہا اللہ مستح کو غارت کرے، میرا پاؤں لگ گیا۔
کسی میں نے کہا ماں ماما جی کیا کہہ رہے ہو؟ مصطح مخلص صحابی ہے، آپ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو برا بلا کہہ رہے ہو؟ مصطح کی ماں ایسی کڑی ہو گئی، کہا بیٹی تجھے کچھ پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ماں کس چیز کا؟ کہا جو تجھ پر منافقین نے الزام لگایا تجھے کچھ پتہ نہیں ہے؟ نہیں اماں مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ کہا تھا کہ یہ مدینے کا جو حال کوہرام برپا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ کسی میں نے قسم کا کرم عائشہ فرماتی کا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کہا مصطح کو اللہ غارت کرے۔ پھر میں نے ڈانٹا اماں آپ مصطح کو کیوں برا بلا کہتی جا رہی ہے؟ کہتے وہ بھی اس الزام میں آ گیا ہے، وہ بھی تجھ پہ الزام لگا رہے، میں کیا کہوں مصطح کو؟ کہتے میرے تو حاجت بھول گئی، سب کچھ بھول گیا، گھر آ کر مجھے پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے۔ ہم میں صبح صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی، آنکھیں تبدیل ہو جاتی ہے اچھے خاصے الزام ایسے، پھر بیوی پر الزام لگے تو انسان کہتے کہ یار لوگ کچھ بول رہے ہیں، آخر اس کا تو کچھ نہ کچھ جواب تو ہونا چاہیے۔ فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صبح کے اشراق کے بعد گھر میں داخل ہوئے، میں مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ یوں کر رہے یوں کر رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے آنکھیں مجھ پر کیوں نہیں آ رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا جو اس ظالم ابن ابی منافق نے جو الزام گناہوں نے الزام تجھ پہ لگایا تجھے کچھ پتہ نہیں؟ کہا نہیں یا رسول مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کہا ایسے الزام لگا ہے۔ اما عائشہ فرماتی میں تڑپ گئی اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الزام سنا، میں تڑپ گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے آج میٹنگ بلایا ہے صحابہ کرام کا، اس پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ تو تقریباً چارج کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا کہ بھئی کیا کریں، کیا فیصلہ کریں اس معاملے میں۔ سب تھے، حضرت علی بھی رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر، عثمان غنی سب موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے بیویوں کی کمی تو نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سنتے ہیں تڑپتے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس یا رسول اللہ آخری فیصلہ کر رہے ہیں؟ ہاں عمر آخری فیصلہ کر رہے ہیں۔ بس یا رسول اللہ یہ آخری بات ہوگی؟ ہاں عمر آخری بات ہوگی۔ کہا اس کے بعد ہم سب اٹھ جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی؟ ہاں عمر بات ختم ہو جائے گی۔ کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ۔ کہا کہو اے عمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ بس آپ سے اتنی درخواست ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں کس نے بھیجا؟ سبحان اللہ۔ عائشہ کو بیوی بنا کر آپ کے گھر میں کس نے بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی آسمان کی طرف اٹھی کہ اللہ نے بھیجا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے یا رسول اللہ بات ختم ہو گئی۔ جب اما عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں اللہ نے بھیجا تو آپ کے گھر سے نکالنے کے اختیار بھی اللہ کے پاس۔ ہم کچھ نہیں کہتے اس بارے میں، نہ عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا ہمیں اختیار ہے، نہ عائشہ کو آپ کے گھر میں لانے کا ہمارے پاس اختیار تھا۔ اب اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کا فیصلہ ہم سب کو منظور ہے۔ حضور نے فرمایا جزاک اللہ عمر، اللہ تجھے خوش کر دے، آپ نے میرے دل کی تمام گرانی کو ختم کر دیا۔ بس فیصلہ ہو گیا۔ سب نے کہا انتظار کرتے، انتظار کی گھڑیاں شروع ہو گئی کہ اللہ کیا فیصلہ نازل فرما دے۔ کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہے، کہا بس عمر نے فیصلہ کر دیا، اب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے فیصلہ ڈال دیا، اب فیصلہ وہیں سے آئے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے بس اللہ کے رسول میں نے بھی اللہ کی عدالت میں اپنے مقدمہ دائر کر دیا، بس بات اللہ کی طرف چلی گئی، بس اب فیصلہ اللہ کریں گے۔ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو میں اپنے اماں باپ اور والدین کی گھر چلی جاؤں؟ عائشہ فرماتی ہاں چلی جاؤ۔ کہتے میں گھر گئی تو دیکھا گھر کی کونے میں حضرت صدیق اکبر رو رہے، دوسرے کونے میں اماں رو رہی، تیسرے کونے میں بہنیں رو رہی،
گھر میں ایک رونے کا ماحول ہے جیسے کہ کوئی بہت بڑا غم کا واقعہ ہو، اور کیوں نہ ہو، واقعہ ہی ایسے۔ فرماتی ہے میں نے بھی مسئلہ اٹھایا اور گھر کے کونے والی کمرے کی طرف چلی گئی جہاں اندھیرا تھا، اور اللہ کے حضور مسلح بچھا دیا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ بس میں نے کہا یا اللہ اب تیری بارگاہ میں میرا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے اللہ تو نے کرنا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ یا اللہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، ایک فیصلہ گود میں دودھ پینے والے بچے نے فیصلہ کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا تو ماں کی گود میں دودھ پیتے بچے نے فیصلہ کر دیا۔ اور اے اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا، قوم کے پاس آئے، قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، ہارون کوئی بہت ہی پرہیزگار انسان تھا، لوگ اماں عائشہ کی پرہیزگاری کو ہارون کے ساتھ تجویز دیا کرتے تھے، یہ تو ہارون کی بہن ہو گئی، یا یہ وہ ہارون ہی موسیٰ علیہ السلام کی بھائی، یہ اور بزرگ تھے بنی اسرائیل میں، اس کے ساتھ پرہیزگاری میں حضرت بی بی مریم کو لوگ تشبیہ دیا کرتے تھے، اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بد کردار تو نہیں تھا، تیرا والد حضرت عمران کتنا نیک اور پاکیزہ شخص تھا، جس کے نام پہ سورہ آل عمران ہے، تیرا والد عمران کتنا پاکیزہ شخص تھا، ما کان ابوک امرئ سوء، تیرا باپ بد کردار نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی کوئی ایسی ویسی عورت تو نہیں تھی۔ تو حضرت بی بی مریم نے ان کی طرف دیکھ کر کہا فاشارت الیہ، چونکہ میرا روزہ ہے، روزے دار کو اس وقت بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہا جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھے، کہا یہ 20 دن کا بچہ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ماں کی گود میں یہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ یہ کیا کہے گا؟ کہتے عیسیٰ علیہ السلام 20 دن کا دودھ پی رہا تھا، پستان سے منہ اس طرف کر کے قوم کو مخاطب کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ آگے اللہ فرماتے ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ تھے مریم کی بیٹے، جو یہ تقریر اس نے ماں کی گود میں کی، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ عیسیٰ کی ماں کی گود کی تقریر کو اللہ نے قرآن کا زینت بنا دی۔ یا اللہ ان پاکیزہ ہستیوں پر الزام لگا، بچوں نے گواہی دے کر تیرے نبیوں کو پاک دامن قرار دے، اے اللہ آج تیرے عفیفہ بھی اسی الزام کے تحت تیرے سامنے آئی ہے، آج منافقین نے عائشہ پر بھی الزام لگا کر تیرے نبی کے دامن کو تار تار کیا ہے، ناپاک بنانے کی کوشش کیا۔ یا اللہ مسئلہ میرا نہیں، مسئلہ تیرے حبیب کا ہے۔ اللہ فرمایا اللہ کے حضور، بس کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستک ہوا، دروازے کی دستک سے مجھے اندازہ ہوا یہ دروازہ کٹکھٹانے کا انداز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ یوں دروازہ کٹکھٹایا کرتے۔ فرمایا متوجہ ہو گئی، دیکھا اماں جان نے دروازہ کھولا، کہا من کون ہے ہمارے دروازے پر، ہم غریبوں کے پاس کیا ہے جو مجلس ستانے کے لیے آ گئے ہو؟ ان کو کیا پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ کہ عائشہ کی ماں دروازہ کھولو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تیرے دروازے پہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے چارپائی پہ، تو میری والدہ سے کہنے لگے عائشہ کہاں ہے؟ تو میری والدہ نے کہا ہے اللہ کے رسول عائشہ تو اسی دن سے کمرے کے اندر ہے، رو رو کے اس کے آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں۔ کہا اچھا کچھ بات کرنی تھی۔ عائشہ آئی، کہتے میں نے کہا شاید برات کا اعلان آیا ہو۔ میں نے کہا جی یا رسول کچھ کہنا ہے؟ کہا عائشہ
کچھ کہنے کے لیے آئے ہو، کچھ بات ہے آپ کے دل میں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ عائشہ نے کہا جب یہ فرمایا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مقدمہ کس کی بارگاہ میں درج کر دیا؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا پھر میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں درج کر دیا ہے، پھر انتظار نہ کرے اللہ کیا فیصلہ نازل فرماتے۔ کہا ٹھیک ہے عائشہ، ٹھیک۔ اللہ وحی کی اداؤں کو سمجھنے والے عائشہ سمجھ گئی کہ وحی کی آثار شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال یا چادر مبارک ساتھ تھا، اور اس دوران وحی کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک لیا، اپنے اوپر ڈال دیا اور فرمانے لگی، میں سامنے کھڑی ہو گئی اور اس وقت میرے دل نے یہ گواہی دے دی، عائشہ تیرے غم شام ختم ہونے والا ہے، فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہونے کو ہے۔ بس دل میں ایک سرور تھا، اس لیے کہ میں تو اندر سے پاک تھی، میں تو اپنے آپ کو جانتی تھی، بارگاہ خداوندی میں جو میں نے مقدمہ ظاہر کیا تھا ایسا تو نہیں کیا تھا۔ فرماتی ہیں وہی تو ختم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک ہٹا دیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کالے بادلوں کے درمیان سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو، اتنا خوبصورت چاند میں زندگی میں نہیں دیکھا۔ پہلے میں تو حسن کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہا ہوں، ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمایاں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور فرمانے لگے عائشہ مبارک ہو، اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ یہ آیت مچل رہی تھی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، اے میرے حبیب جس طرح تیرا دامن پاک ہے، عائشہ کا دامن بھی اسی طرح پاک ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ جن ظالموں نے عائشہ کے متعلق جو بھی بکواسات کی ہے، عائشہ ان تمام الزامات سے بری ہے۔ مبرؤون مما یقولون، یا اللہ وہ جو مسلمان 17 روز تک روتے رہے، لہم مغفرہ، لہم ان سب کو مغفرت کا پروانہ، ورزق کریم، اللہ کی طرف سے وسیع رزق ان کو دیا جائے گا، جنہوں نے عائشہ کے غم میں روتے روتے یہ 17 دن گزارے۔ ہمیشہ فرما دی میری دعا میں گمان بھی میں سمجھی کہ کوئی بچہ میرے حق میں بولے گا، یہ تو قرآن کے سورہ نور کی 17 آیتیں میری شان میں نازل ہو گئی۔ جب تک قرآن کی تلاوت قیامت تک ہوتا رہے گا، میری پاکیزگی اسی طریقے سے قیامت تک اللہ پاک اس کا اعلان کرتے رہیں گے۔ عائشہ اتنی پاک دامن، اتنی عظیم۔ میرے محترم دوستو، عائشہ کے یہ مقام، پھر بھی میں نے انتہائی اختصار سے کام لیا، اسی لیے یہ کچھ کسی نے خوب کہا، دل کرتا یہ کہہ دو۔ عائشہ کے شان میں کہا، تیری پاکیزگی پر عائشہ، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، اللہ نے شہادت، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، رسول اللہ نے رکھا، رسول اللہ نے رکھا صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، تیرا حجرہ زمین، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر زمین کے اوپر، اے عائشہ زمین کے اوپر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا۔ اللہ کو جو زمین سب سے زیادہ پیاری محبوب ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ بیت اللہ سے بھی زیادہ وہ مٹی اللہ کو پیاری ہے جو مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگے ہیں۔ عائشہ یہی بساط ارض زمین پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، تیرا حجرہ، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے۔ عائشہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اسی حجرے میں تھا، اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اسی حجرے میں ہے۔
عائشہ اسی حجرے میں رحمت للعالمین رہتے ہیں. 13 حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. تیرے حجرے کو لوگ گنبد خضرا کہتے ہیں. شفاعت کی قیامت کی دن شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی. یہیں سے عائشہ کے حجرے سے اللہ پاک فرمائیں گے ہاں میرے حبیب شفاعت کیجئے جس کو جنت میں داخل کرنے تجھے اجازت ہے. فرمایا عائشہ تیرے حجرے سے ہاں تیری حجرہ جو کہ رحمت کا جا ہے اسی سے شفاعت کی ابتدا ہوگی اور اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. بس یہ اپنے ذہن میں رکھے. اما عائشہ کا مقام اپنے ذہن میں رکھے. یہی وہ عظیم ہستی ہے. کل آنے والا 17 رمضان یہ آپ کے یوم وفات ہے 58 ہجری. آپ کی وفات کی تیسرے سال پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. آپ حضرت حسین کے شہادت سے 3 سال قبل دنیا سے رخصت فرما گئے. اللہ پاک اس عظیم ہستی کی اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے گھر کی خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے مائیں، اللہ ان سب کو حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمین سے نسبت عطا فرمائے اور اسی کے قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات میرے ساتھ سب سے ضرور شریف پڑھ لیجیے. حضرت عائشہ کی گھر میں کیا چیز؟ یہ وہی جو صدیق اکبر کے گھر. صدیق اکبر قریب کرتا صدیق اکبر کے ہے مدینہ میں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الإخلاص. قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. سورة ألم نشرح لك صدرك ونشرح لك صدرك ووضعنا الذي ينفذ عنك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي. اللهم يا كافي المهمات يا كافي. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب. اللهم يا رفيع الدرجات. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل. إنا لله وإنا إليه راجعون. کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائے. آنکھیں بند کیجیے. زبان سے کچھ نہ کہے. سانس کو روٹین کے مطابق چلنے دیجیے. اپنے دل میں توجہ دیجیے. دل دھڑک رہا ہے یہ دھڑکن کر رہا ہے. اللہ 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 کی صدائیں دل کے اندر سے آ رہی ہیں. دل یہ ذکر خفی میں ہم ترین ذکر ہے. آپ کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا الحمد لله رب العالمين. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. جان بوجھ کر کے ہوئے انجانے میں ہوں مولا معاف فرما. تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما. اپنی محبین کی محبت نصیب فرما. مولا ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے. یا اللہ حاضرین میں جو بیمار ہو گھروں میں جو بیمار پڑے ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما.
جتنے یا اللہ مسلمان انتقال فرما چکے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم جو بھی جائز حاجات رکھتے تجھے علم ہے مولا، تمام جائز حاجات کو تو ہی پورا فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما. الہ العالمین کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ بقیہ جو رمضان کے دن رہ گئے ہیں عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اس میں اعمال کی توفیق بھرپور طریقے سے عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا. صلی اللہ. جزاکم اللہ خیر.